پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بیلاروس کا وفد آج اسلام آباد پہنچا ہے. 68 رکنی یہ وفد ہے اور 34 تجارتی افراد بھی اس میں شامل ہیں. ٹریڈ روڈ میپ پر دستخط ہونے کے امکانات ہیں. کچھ یادداشتوں پر، مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے. یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت جو عالمی حالات اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں اس پر بات کرنا بڑا اہم ہے، کیونکہ اسی تناظر میں ابھی ایک وار تو یوکرین کی چل رہی ہے رشیا کے ساتھ، اور یوکرین کے تازہ میزائل حملوں کے بعد روس نے اپنی جو نیوکلیئر پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا. اس نئی پالیسی پر دستخط کر دیے صدر پیوٹن نے، اور اس کے بعد دنیا بھر میں یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے یا ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے. اس کے خدشات کتنے ہیں اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ IAEA کے وفد نے جو حال ہی میں دورہ کیا ایران کا، اور ایران پر زور دیا کہ وہ ان کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کی جو پابندیاں تھیں اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں کیا گیا. نئی پابندیوں کو ایران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایران کی طرف سے اسرائیل پر نئے حملے کی تیاری بھی مبینہ طور پر کی جا رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر دیکھیں تو خطے میں اور دنیا میں کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں میں ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. جمیل احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر ہیں. جمیل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. ڈاکٹر ہما صاحبہ، پہلا سوال تو میں بیلاروس کے کا وفد جو آج اسلام آباد پہنچا ہے اس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کی کیا اہمیت دیکھ رہی ہیں ان حالات میں؟ پاکستان ان پہلے ملک میں سے تھا جس نے، جب وہ سوویت یونین سے علیحدہ ہوا تو پاکستان نے بیلاروس کو سب سے پہلے ریکگنائز کیا تھا، اور پھر ہماری 30 سالہ دوستی کی بھی ایک سیلیبریشن ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایک فرینڈشپ ٹریٹی ہے، پارٹنرشپ ٹریٹی اینڈ فرینڈشپ ٹریٹی ہے بیلاروس کے ساتھ، وہ بھی ہماری کوئی میرا خیال ہے 2015 میں اس کا بھی ہم حصہ ہیں. تو ہمارے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ بیلاروس کے ساتھ مضبوط ہیں. اور اس وقت بھی آپ نے کہا ایک بڑا وفد آیا ہے، ان کے پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں، اور ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بالخصوص کوآپریشن کی بات ہو رہی ہے. کچھ MOUs پہ سائن بھی ہوئی. یہ تمام باتیں اچھی ہیں. جو ایک شیڈو ہے اس پوری سچویشن پر وہ یہ ہے کہ جب بیلاروس نے رشیا کی مدد کی یوکرین کے برخلاف، تو امریکہ نے بیلاروس پر سینکشنز لگا دی. تو اٹ از ون آف دا سینکشنڈ کنٹری وین اٹ کمز ٹو یوکرین. اور اب جو صورتحال بن رہی ہے جس کی طرف آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں اشارہ کیا، وہاں کچھ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ زور آوری بڑھی، اگر یہ تعلقات مزید کشیدہ ہوئے تو آپ دنیا میں شاید صف بندی دیکھیں گے. اور اگر ایسی کوئی صف بندی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے یہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہوں، چاہے بیلاروس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہوں، رشیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہوں، یا رشیا یوکرین تنازع ہو. بہت لوگ اس بات کی امید کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ ایسے تعلقات ہیں ان کے رشیا سے کہ وہ رشین ٹرمز پر اس کانفلکٹ کو ختم کر دیں گے. اگر رشین ٹرمز پر یہ کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی امریکہ اور رشیا کے تعلقات میں ٹھہراؤ آ جائے گا، اور جو شیڈو ہے بیلاروس کے اوپر وہ بھی سمجھے کم ہو جائے گا. ایک گزارش آپ سے اور کر دوں، انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، 900% جو ہے سینکشنز میں اضافہ ہوا ہے امریکہ کی طرف سے پوری ملک میں، پوری دنیا میں. تو بہت سینکشنز، بہت ممالک پر اس وقت امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں، بشمول چائنا، بشمول رشیا، بیلاروس، پاکستان. سو لاٹ آف کنٹریز آر انڈر سینکشنز. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ٹیرفز کی بھی بات کرتے ہیں، امریکہ فرسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ اس میں کمی لاتے ہیں یا اس میں اور تیزی آئے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. چلیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اضافہ کریں جی. آپ نے اس سارے معاملے کو ایک ظاہر عالمی تناظر میں دیکھا. میں چاہوں گا کہ ہم ابھی جو بائیڈن جاتے جاتے کر رہے ہیں، یعنی میزائل حملوں کی اجازت دینا اور پھر سیز فائر پر جو ہے اس کا ساتھ نہ دینا فلسطین پر، وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر آنے سے پہلے میں جمیل صاحب آپ کی رائے ذرا اس پر جاننا چاہتا ہوں. آج جو ایک ایسے ملک کے ساتھ ظاہر ہم اپنی ٹریڈ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیلاروس جو پہلے ہی جس پر پابندیاں ہیں، امریکہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا اور پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کافی کلیدی نقطہ ہے کہ امریکہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہوگا. موجودہ تناظر میں ظاہر ہے امریکہ اس کو بہت زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایک آپ ایسے ملک کے ساتھ اپنے بائیلیٹرل
रिलेशन को मजीद तकवीत पहुंचा रही हैं और इस बामरूज पर लेके जा रहे हैं कि 68 मेंबर्स का ये मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन इधर आया है, जिसमें 43 के करीब ताजर इसमें मौजूद है। तो एक बहुत हाई पावर और साथ में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है। ज़ाहिर है उनके प्रेसिडेंट भी और वजीर खारजा इसको लीड कर रहे हैं पहुंचने के बाद। और ये जो रोड मैप बनाया जाएगा 25 से लेके 27 तक, 2025 से लेके 2027 तक, उसमें काफ़ी चीज़ें शामिल की जाएंगी और उसी सिलसिले में अभी MOU और एग्रीमेंट वगैरह इस पे साइन होंगे। तो लिहाजा यस, किस नज़र से देखा जाएगा? बहुत ज़्यादा पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा जाएगा। और जाहिर है ये हमें मालूम है कि बेलारूस, आपको बताया अभी डॉक्टर हमा ने कि बेलारूस जो है क्योंकि वो सैंक्शन मुल्क है और क्योंकि उसने अपना एड़ी चोटी का साथ दिया है रशिया का इस तमाम मामले में, और बेलारूस पे बड़ी कोशिश की गई कि वो भी नेटो में शामिल हो जाए, लेकिन बेलारूस उस तरफ नहीं गया। बाकी कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्री हैं रशिया के, वो चले गए, लेकिन बेलारूस ऐसा उसने नहीं किया। तो उस लिहाज से एक तो ये रहा, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मुल्कों के दरमियान बायलैटरल रिलेशंस जब तक कि किसी दूसरे मुल्क का उसमें हक तलफी नहीं होती है या नुकसान नहीं होता है, उसके इंटरेस्ट को गजंद नहीं पहुंचती है, उस वक्त तक उस मुल्क को नहीं करना चाहिए ज्यादा इस मामले में माइंड। तो अभी उसको बैलेंस किस तरह किया जाए, इसको भी हम देख लेते हैं कि बैलेंस किस तरह किया जाए। जब हम बेलारूस से कर रहे हैं, बेलारूस से तो हमारे पुराने ताल्लुकात है, कितनी 31वां साल चल रहा है अभी हमारा, और बेलारूस से खास तौर पे डिफेंस प्रोडक्शन में हमने उनसे काफ़ी मावनत ली है और शुरू से, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी एक फ़ायदा भी हुआ है। बेलारूस जब से SCO में आया है, उसमें हमारा एक इंटरनेशनल कानून के तहत भी हमारा ये एक बन जाता है, हक बन जाता है कि हम किसी भी मेंबर्स के साथ बायलैटरल भी अपने ताल्लुकात बढ़ाएं SCO के, और ज़ाहिर है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म SCO तो पहले से मौजूद है ही है। उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है ना, जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल लोकेशन उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके नॉर्थ ईस्ट साइड पर लिथुआनिया है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर, और उसके जो दोबारा नॉर्थ पे दूसरा मुल्क है लातविया, वो भी उसमें है। दोनों यूरोपियन यूनियन और दोनों नेटो में शामिल हुए हैं, और बेलारूस ने रेजिस्ट किया हुआ है अभी तक। लेकिन बेलारूस की दूसरी जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि वो पिवटल किरदार अदा करता है बिटवीन यूरोप, EU एंड रशिया। गो के लैंडलॉक्ड मुल्क है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पिवटल उसका किरदार है। तो उसकी अहमियत तो अपनी जगह पे है और बहुत ज़्यादा है। अब रहा हमारा और ताल्लुक बेलारूस का, तो सिक्योरिटी ट्रीटी जो हमारी साइन जिसके के इंडिया दिया गया है, सिक्योरिटी कह रहा हूँ, जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन में और जो हमारी ट्रेड में और बाकी चीज़ें में जो हमारा इस वक्त इंडिया दिया जा रहा है, ये चीज़ें हो जाती हैं, तो यकीनन इसमें ये ब्लॉक जो SCO वाला ब्लॉक है, उसमें तो हमारी रग़बत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और उसमें किसी न किसी स्टेज पर तो जाके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें अपने मामलात को देखना होगा कि हम किस तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे, क्योंकि अभी तो हम दोनों तरफ चल रहे हैं और बिल्कुल सही, हम कहाँ झुकाव रखते हैं, तकाज़ा है। बिल्कुल सही है। और हाँ बिल्कुल सही है, वक्त का तकाज़ा ये कि दोनों तरफ चले। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त दुनिया में तब्दीलियां हो रही हैं, डॉक्टर हुमा साहिबा, हमने देखा कि हाल ही में जो बाइडन ने इजाज़त दी कि उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन की तरफ से रशिया में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर जो शैडो मिसाइल हैं बरतानिया के, वो भी इस्तेमाल किए गए, और रूस ने रातों रात अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको तब्दील किया और बताया कि हमारी अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमें मिलेगा तो हम, अगर आम हथियारों से भी हम पर हमला किया जाएगा तो हम जौहरी हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हो गई कि जौहरी जो एक आलमी जंग है उसका खतरा बढ़ गया है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? मेरे ख्याल से इसमें मैं ये कहूँगी कि रशिया हैज़ पंच्ड अबव इट्स वेट, और वो स्टेक्स इस कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ा रहा है, क्योंकि उनको बिल्कुल वाज़े तौर पर ट्रंप का मौक़िफ़ पता है। जिस एक जंग को बंद करने की बात की है ट्रंप ने, वो रशिया और यूक्रेन की जंग है। और क्योंकि इस विंडो में जब तक ट्रंप टेक ओवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बाइडन जो है वो सपोर्ट में
बढ़ावा आया है, कमी नहीं आई है। यानी वो उसी तंगदस्ती के साथ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने फॉरेन पॉलिसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं। तो रशिया ने अब स्टेक्स बढ़ाई हैं ताकि रिस्ट्रेंट हो अमेरिका इन हायर स्टेक्स की वजह से। और आपको मैं याद दिलाऊं कि ट्रंप ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा था कि बाइडेन दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो ट्रंप बिलखुसूस जो हैं वो बहुत एंटी वॉर हैं, वो इकोनॉमिक पिच पे खेलते हैं, वो प्रैग्मेटिज्म का इजहार करते हैं, वो निगोशिएशंस करते हैं। और अगर हम माजी में उनके और प्यूटन के ताल्लुकात देखें तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ कन्वर्जेंस है, सॉफ्ट कॉर्नर है, और उनको इस बात का यकीन है कि वो प्यूटन को कन्विंस कर लेंगे जंग बंद करने को। और उसके साथ साथ उन्होंने ये इशारा दिया है कि वो प्यूटन की मर्जी से, मॉस्को की रजा से उस जंग को बंद करेंगे। और वो नेटो के भी बहुत खिलाफ हैं। ये जंग शुरू इसलिए हुई थी कि नेटो रशिया की दहलीज पर पहुंचा दी थी यूरोप ने, और रशिया ने तवातुर के साथ वार्न किया था कि ऐसा ना करें वरना इसकी रिपरकशंस होंगी। और फिर आपने देखा कि सेकेंड ईयर इनटू द वॉर, तो अब एक बार फिर रशिया को जब ये नज़र आ रहा है कि मेरी मर्जी मंशा के तहत इस जंग का खात्मा हो सकता है, तो उसने स्टेक्स अप की हैं। लेकिन आई होप सैनिटी विल प्रिवेल और न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता ना। न्यूक्लियर वॉर तो इट इज़ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ऑन बोथ साइड्स। कोई बचेगा ही नहीं अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ दुनिया जाएगी, क्योंकि चौथी न्यूक्लियर वॉर तो स्टिक्स और स्टोन्स के साथ होगी। तो आई होप सैनिटी विल प्रिवेल। लेकिन इस वक्त दुनिया ज़रूर ख़तरनाक है। ईरान में भी ईरान ने कहा कि हम आपको अपनी न्यूक्लियर इंस्पेक्शन का इजाज़त देते हैं, लेकिन नॉट अंडर प्रेशर, बट बिकॉज वी आर विद अ ट्रीटी। और आपको पता है कि अगर ईरान न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाता है तो फिर पूरा मिडल ईस्ट पूरा न्यूक्लियराइज होगा। ईरान जा रहा है न्यूक्लियराइजेशन की तरफ? जी, तो अब उसका फॉरेन रिपरकशन ये होगी, अगर वो ग्रीन एनर्जीज के बियॉन्ड जाता है तो फिर देखिएगा कि सऊदी अरब न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाएगा, तो आप एक और खित्ता पूरा न्यूक्लियराइज हो जाएगा। तो हम इस वक्त एक बहुत केओटिक दुनिया में जी रहे हैं, जहां जिसको एक्चुअली कहते हैं जहां ऑर्डर खत्म हो गया है, ऑर्डर टूट गया है। और जो अपर हैंड था एक मुल्क का, जिसकी वजह से सैनिटी थी, यूनिपोलैरिटी की वजह से दुनिया में सही गलत की पहचान मिटती जा रही है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अब तमाम ममालिक इस दौड़ में हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने मफाद को प्रोटेक्ट कर लूं। उसी के इशारे हमें रशिया के रवैये की तरफ से मिलते हैं, उसी के इशारे ईरान की तरफ से मिलते हैं। ईरान ने बहुत कोशिश की कि वो फेस टू फेस जंग में ना जाए इजराइल के साथ, लेकिन इजराइल ने 3 कोशिशों के बाद ईरान को इस जंग में घसीटा है। और अब ईरान भी खुले बंदों कह रहा है कि जी ठीक है, अगर यही बका की जंग है और इसी तौर लड़ी जानी है तो हम भी यही करेंगे। तो मेरे ख्याल में लिविंग इन अ वेरी डेंजरस। जमील अहमद खान साहब, ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन जो है वो भी जंग को बढ़ावा दे रहे हैं और ट्रंप को आने वाले दिनों में मुश्किलात का शिकार करने वाले हैं। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जो इसराइल की तरफ की सीज फायर की करारदाद थी कि फ़लस्तीन पर हमले रोक दिए जाएं, उसकी जो बाइडेन ने या अमेरिका ने मुखालफत की। दूसरी तरफ वो रूस की तरफ ज़्यादा जारहियत के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आपके ख्याल में ट्रंप को मुश्किल में डाल रहे हैं वो आने वाले दिनों के लिए? नहीं, ट्रंप की तो खैर वो जो फॉरेन पॉलिसी उनकी है उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और रहा सवाल जहाँ तक सीज फायर का, तो सीज फायर में तो पहले भी 2 रेजोल्यूशन पास हुए थे सिक्योरिटी काउंसिल के 2624 और 2625, जिसमें कि बिल्कुल सीज फायर का जिक्र किया, न जिक्र बल्कि सीज फायर का ऑर्डर दिया गया था। उसमें अमेरिका ने भी वोट दिया था, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट कराने में अमेरिका ने साथ नहीं दिया। तो ये तीसरा तो उन्होंने बिल्कुल 10 के 10 ममालिक जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो एक तरफ, और 5 परमानेंट मेंबर्स में से सिर्फ अमेरिका, उसने इसको वीटो कर दिया। तो उससे तो पहले से नीयत जाहिर थी, लेकिन अब तो डॉक्यूमेंट्री तौर पर साबित हो गया कि अमेरिका नहीं चाहता था कि सीज फायर हो। और बड़ी मामूली सी बात पर, जिसमें शुरू में वो एग्री करते रहे, अब आ जाते हैं बेलारूस पर। और इस पर जो बाइडेन की पॉलिसी पर, जो बाइडेन की पॉलिसी कोई इंडिविजुअल पॉलिसी तो नहीं है ना, वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह मैं भी आपको बता रहा था कि जिस तरीके से वो नेटो में शामिल करते रहे नेबरिंग कंट्री को रशिया के,
اور رشیا ہر مرتبہ یہی چیختا چلاتا رہا کہ آپ ایسا نہ کرو, آپ نے 92 میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہماری نیبرنگ کنٹری میں نہیں آؤ گے نیٹو کو لے کے, اور یہی وجہ ہے کہ یوکرین کی جنگ بھی چھڑی کیونکہ وہ ریڈ لائن ان کی آ گئی تھی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے فارن پالیسی کے مطابق اجازت بھی دے رہے ہیں, کیونکہ اینڈ یوزر کا ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے جو بھی ہتھیار بیچے جاتے ہیں کسی دوسرے ملک کو, تو وہ اینڈ یوزر کے سرٹیفکیٹ میں دیا ہوتا ہے کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر کسی اور ملک پر یہ استعمال نہیں کریں گے. تو انہوں نے دے دیا, اس کو اجازت دے دی, یعنی وہ سرٹیفکیٹ دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید چیلنج کر دیا, اور یہی وجہ ہے کہ جو نیوکلیئر ڈاکٹرین کو چینج کرنا پڑا رشیا کو, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اپنی نیشنل سیکورٹی کو خطرہ ہوا تو ہم اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں, پھر ہم اس سلسلے میں ایون کنونشنل وار پہ بھی ہم اس کو چلا دیں گے نیوکلیئر کو. لیکن یہ بات صحیح ہے, اور یہ بات صحیح ابھی اس پہ ذکر بھی ہو رہا تھا, تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ کیونکہ میوچول ڈسٹرکشن کا ایک کھیل ہے, اور اس میں نہیں سمجھتا کہ تیسری جنگ عظیم نیوکلیئر وار اس طرح چھڑ سکتی ہے پلاننگ کے تحت. ایکسیڈنٹلی یس ہو سکتا ہے یہ, اور جب تک کہ دنیا جاگے گی اس وقت تک تباہ ہو جائے گی. یہ بات بھی درست ہے کیونکہ نیوکلیئر ہم اس کو سوچتے ہیں, پوری دنیا کو اس چیز کا علم ہے کہ ایک بھی کہیں اگر ڈیوائس نیوکلیئر کی چل پڑی تو 57 کلومیٹر منیمم جاتا ہے اس کا غبار, جو کہ نیوکلیئر جو ہوتا ہے نیوکلیئر ڈسٹ, اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے ایک ہفتے میں, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے. آپ کے خیال میں جمیل صاحب یہ جو روس کا رسپانس ہے نیوکلیئر پالیسی میں تبدیلی کے ذریعے سے ٹوورڈز امریکہ, یہ زیادہ سخت تھا اور کیا امریکہ کی ایکسپیکٹیشن کے برخلاف تھا؟ امریکہ نہیں, وہ روس تو پہلے اس کا اندیا دیتا رہا کہ ہماری ایگزسٹینشیل تھریٹ آئے گی جب, تو ہم اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایک عام کسی تجزیہ نگار کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا سوچنا. تو امریکہ تو ایک بہت بڑا ملک ہے, وہ تجزیہ کر سکتا تھا اس بات کا کہ رشیا کو اگر مزید پریس کیا تو اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ اپنے ڈاکٹرین کو مزید کم کر سکتا ہے, اور وہ دنیا کو بتا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جب جس طرح بات ہو رہی تھی کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو اس میں کافی خاص طور پہ نیٹو کے حوالے سے اور رشیا اور یوکرین کے حوالے سے تو کافی مدم پڑنا شروع ہو جائے گا. اور اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے اور فلسطین کا تعلق ہے, اس میں نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ کوئی کمی آئے گی اس میں 19-20 کے فرق کے علاوہ. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ اس کو بحث مباحثے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن پوری دنیا کو اس کا علم ہے کہ تیسری عالمی جنگ کوئی افورڈ کر ہی نہیں سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, چلیے یہ بالکل صحیح ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ یہ جو امریکہ کا کو روس کا رسپانس ہے کہ اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرین میں تبدیلی کرنا, کیا یہ اس کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ سخت آیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس کیا آپشنز رہ جائیں گے آنے کے بعد, اگر وہ اس جنگ کو کم کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس راستے کون سے ہیں؟ میرے خیال ہے یہ جو میسج روس نے دیا ہے وہ لارجلی امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کو دیا ہے یہ میسج, کیونکہ یوکرین کی وار کو اور نیٹو کو ایکسپینڈ کرنا جو ہے ایجنڈا ہے امریکن ڈیپ سٹیٹ کا, اور جو ٹرمپ ہے وہ آ کے بالکل اس کے برخلاف کھڑے. ٹرمپ نے ہمیشہ سوال اٹھایا ہے نیٹو کی فنڈنگ کے حوالے سے, اور انہوں نے اس جنگ کو تقریباً یوزلیس جنگ بھی کہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پیوٹن یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وار کی سٹیکس کو اتنا بڑھا دیں کہ ٹرمپ بھی ڈیپ سٹیٹ کے پریشر میں نہ آئیں اور اس جنگ کو قدغن لگ جائے اور نیٹو کی ایکسپینشن کو قدغن لگ جائے. میرا خیال ہے جو لارجر پکچر ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو پرماننٹ تھریٹ ہے, یوکرین تھریٹ نہیں ہے رشیا کو. تو وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے, جو نیٹو کی فنڈنگ ہے, اس کو قدغن لگے, وہ ختم ہو, اور جو انکنڈیشنل سپورٹ امریکہ کی اس جنگ کو 2 سال تک اس نے جاری رکھا ہے وہ جو ہے وہ اینڈ ہو. تو میرا خیال ہے رائٹ ناؤ یہ ہارڈ پوسچرنگ ہے, اور خدا کرے یہ ہارڈ پوسچرنگ ہی ہو, اور اس ہارڈ پوسچرنگ کے نتیجے میں جو نتائج پیوٹن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, اور امریکہ جو ہے وہ ان کو دے دے جو وہ مانگ رہے ہیں. اور ان کو یہ امید ہے کہ ٹرمپ انہیں وہ دے دے گا, اس لیے انہوں نے سٹیکس بہت سمجھیے ونڈو ایک خاص دیکھ کر ایک خاص موقع پہ وہ اپنے سٹیکس اپ کیے ہیں. ہوپ فلی میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی, میں دوبارہ کہہ رہی ہوں, سینٹی ول پریویل.
ہم ایک بہت اس وقت خطرناک دنیا میں جی رہے ہیں، کیونکہ جو مڈل ایسٹ کا تنازع ہے نا وہ بھی پھیل سکتا ہے، اور اس سے آلریڈی جو اس کے اکنامک ریپرکشنز ہیں وہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ٹرمپ کے آنے سے یہ جنگ تو رک جائے گی شاید، ہوپ فلی، لیکن جو اس اقتصادی جنگ کی ٹرمپ بات کر رہے ہیں اس سے دنیا اور بھی زیادہ غیر محفوظ ہو سکتی ہے، سی لینز غیر محفوظ ہو سکتی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ صرف فزیکل جنگ بند کرتے ہیں یا ایکچولی دنیا کو بہتر سمت میں لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ شاید اس وقت انتہا سے زیادہ. ڈاکٹر صاحب، ٹرمپ کا جو اسرائیل کے حوالے سے پالیسی ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو لیکن اسرائیل کے حق میں ختم ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک تم نے اس کو جو ہے وہ یعنی اپنے اہداف کو حاصل کر کے اس کو فنش کیوں نہیں کیا. یعنی وہ زیادہ شاید زور اور سختی اور طاقت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو کرش کیا جائے. تو آپ کے خیال میں ٹرمپ کے آنے کے بعد مڈل ایسٹ کا منظرنامہ کیا ہوگا، خاص طور پر اسرائیل، لبنان، فلسطین اور ایران کے تناظر میں؟ دیکھیے، یہ بات تو آپ نے بالکل بجا کہی ہے کہ ان کی جو پشت پناہی میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، اور شاید وہ زیادہ جڑ کر کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ. لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ ان کا طریقہ واردات تھوڑا سا فرق ہوگا، اور اس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے. فار ایگزامپل، انہوں نے ابراہیم ایکارڈز کو دوبارہ کھولنے کی بات کی ہے. ابراہیم ایکارڈز جو تھے اس سے جیروزلم کو اسرائیل کو دے دیا گیا تھا، اور پوری عرب ورلڈ ورج پر کھڑی تھی اسرائیل کو سفارتی ریکگنیشن دینے کے لیے. تو یہ تو پاسا پلٹ گیا 7 اکتوبر کو. تو اس پاسے کو وہ دوبارہ پلٹنا چاہیں گے اس طرف جہاں اسرائیل کو ریکگنیشن ملتی ہے اور اسرائیل سفارتی طور پہ دنیا کو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اس میں اگر فلسطین کو کچھ دینا پڑا تو وہ دیں گے، ان میں وہ پریگمیٹزم موجود ہے. اور دیکھیے، بہت پروگریس کر لی تھی اسرائیل نے اور بہت نقصان ہوا مڈل ایسٹ کا، لیکن اسرائیل کے لیے بھی بہت بری ریورسل ہوئی ہے. اور ٹرمپ از آن ریکارڈ سیئنگ کہ جی اسرائیل نے پی آر وار تو ہار دی اس جنگ میں. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ پرائم منسٹر ہے نا اسرائیل کے، وہ اسرائیل کے لیے ہی ان ایکسیپٹیبل ہو گئے. اسرائیل کے اندر سے ان کی سپورٹ اب ختم ہو رہی ہے، ان کی کیبنٹ میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، ان کا ڈیفنس منسٹر ان کو برا بلا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری فوج مجھے پوری انفارمیشن نہیں دے رہی. تو یہ فریکچرنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ فریکچرنگ جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب وقت آ جائے گا کہ سربراہ کو تبدیل کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ چینج آف لیڈرشپ ہوگی اسرائیل میں، اور پھر طریقہ بھی بدلے گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ پشت پناہی چھوڑ دیں گے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ میرا خیال ہے یہ جو تشدد ہے اس میں وہ کمی لائیں گے، اس لیے کہ یہ تشدد اب اسرائیل کو بھی بہت نقصان پہنچا رہا ہے. اسرائیل کے حق میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جمیل احمد خان صاحب، یہ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک بار پھر جواب دینے کا سوچ رہا ہے، اس پر حملے کا سوچ رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا ایران کی طرف سے یہی صحیح قدم ہوگا، اور ایسا کر کے ایران کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں، ایران تو ظاہر ہے جب اس کی ایگزسٹینشل تھریٹ کو اس کو ملے گی، اور ایران نے تو یہ بالکل کہہ دیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے آرٹیکل 51 کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کہ اس پر حملہ کیا گیا ہے، اس کا جوابی حملہ کر سکتا ہے، اور اس نے اناؤنس کر دیا ہے، کیا تھا اسی وقت جب اس پر حملہ ہوا تھا 1 ماہ پہلے. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ دیکھے اس پہ کہ اگر آئل فیلڈ پر اگر حملہ کیا جائے، آئل ریفائنریز پر حملہ کیا جائے، تو اسرائیل کے سپریم کمانڈ نے اور اسرائیل کی لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہماری آئل ریفائنریز پر اور آئل فیسلٹیز پر حملہ کیا گیا تو کوئی بھی آئل فیسلٹیز پورے خطے میں نہیں بچے گی. آپ اندازہ کریں کہ اس سے کیا بھونچال ہو سکتا ہے. تیسری چیز کہ نیوکلیئر ایسٹس جو ان کی ہیں اس پر، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کی ریڈ لائن ہے ایران کی. اور ایران کیوں اس وقت خاموش ہے کہ ایران کو پتا ہے کہ ان کو اس کا کافی زیادہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یہ بحری بیڑے، یہ تمام ملٹری ایسٹس، یہ تمام ملٹری بیسز جو یو ایس کے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. اور یہ اناؤنس کیا گیا ہے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ امریکہ کی طرف سے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ بات جو بائیڈن کی طرف سے بھی اور کملا ہیرس کی طرف سے بھی، اور ان کے باقی 11 دفعہ جو وزٹ کیا ہے بلنکن نے، اس میں بھی اس کا یہی اندیا دیا گیا ہے. تو لہٰذا آپ کے سوال کا جواب کہ ایران ایران ایسی صورت میں جیسے کیونکہ حملے میں کمی نہیں آ رہی ہے غزہ میں،
اور اسی طریقے سے لبنان میں کمی نہیں آ رہی ہے. 250 راکٹ کل فائر کیے ہیں وہاں سے, اور ایون کہ ایئرپورٹ بند کر دیا تھا اسرائیل کا حزب اللہ نے. تو وہاں سے وہ مزاحمت بھی ہو رہی ہے, لیکن نقصان کافی کر رہا ہے اسرائیل. غزہ میں کرتا جا رہا ہے, تقریباً کوئی 90 کے افراد کے قریب جہاں باغ ہوئے ہیں کل پچھلے 24 گھنٹے میں, اور اسی طرح لبنان میں 45 کے قریب. تو وہ سلسلہ جو جاری ہے, جس کی وجہ سے ایران بھی اس ملال میں ہے, اور ایران دیکھتا ہے کہ کیونکہ اس کی پراکسی کا سب سے بڑا طاقتور جز حزب اللہ ہے, اور اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ بہت مشکل گراؤنڈ انکرشن کے حوالے سے بہت مشکل نظر آ رہا ہے, اور مشکل ہوتی جا رہی ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل کے بڑے سینئر افسران اس میں جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. تو اس کے باوجود ایران دیکھ رہا ہے کہ اگر مزید لبنان پر زیادہ چڑھائی کی گئی اور غزہ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا, خاص طور پہ لبنان حزب اللہ کا, تو اس پہ پھر ایران کا کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنا حق جو اس نے محفوظ کر رکھا ہے 51 کے تحت, وہ اس دفعہ شدت کے ساتھ اس پہ اپنے میزائل برسا کے اور وہ کر لے, اور پھر ظاہر ہے ایک جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. جی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایران نے حتمی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس کو نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے ہی ہیں, کم وقت میں پابندیاں لگیں, مزید سینکشن آئیں, اس کو کرنے ہی ہیں, یا پھر 2015 کی طرح کی کوئی نیوکلیئر ڈیل بھی ہو سکتی ہے, ایران اگین ایک ڈیل میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ جن پیراڈائمز کے تحت ڈیلز ہوتی تھیں, انسپیکشنز ہوتے تھے, جو قدغنیں تھیں ملکوں کے اوپر, وہ قدغنیں پچھلے 1 سال میں مڈل ایسٹرن کانفلکٹ نے یا تو بہت ہی ڈائلیوٹ کر دی یا ختم کر دی. بھئی ایران کو کیا خطرہ تھا؟ ایران کو یہ خطرہ تھا کہ اس کی ٹیریٹری پہ حملہ ہوگا. تو اس 1 سال میں اس کی ٹیریٹری پہ 3 دفعہ حملہ ہوا, 1 دفعہ کانسلیٹ پہ اور 2 دفعہ, 1 دفعہ ڈائریکٹلی اس کی سمجھی ٹیریٹری پہ جب اسماعیل ہانیہ کی ایلیمنیشن ہوئی, اور لیبنن پر اس کے کور انٹرسٹ پر. تو جو روک تھی وہ روک ختم ہو گئی ہے, اور اس دنیا کو یہ میسج ملا ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کو کوئی بچانے والا نہیں. جو غزہ کے ساتھ 1 سال میں دنیا کی طاقتور ترین ملک نے کیا ہے اور ہونے دیا ہے, اس نے دنیا سے ایلیمنٹ آف آرڈر ہی چھین لیا. جو آپ کا سمجھیے چوکیدار تھا, جو علم بردار تھا ہیومن رائٹس کا, آرڈر کا, سینٹی کا, کمزور کی حفاظت کرنے کا, جو مجھے اور آپ کو دن رات درس دیتا تھا ہیومن رائٹس کے, ویمن رائٹس کے, چائلڈ رائٹس کے, سوورینٹی کے, انڈیپینڈنس کے, اس نے وہ تمام چیزیں 1 سال میں اس طور پامال کی ہیں کہ اب وہ شکل بھی واپس نہیں مل سکتی. جہاں بچوں کو اور عورتوں کو مارنا طریقہ کار جنگ بن جائے, تو پھر جو ممالک اس صف میں کھڑے ہیں جن کے امریکہ اور اسرائیل خلاف ہے, وہ اپنا کل کسی ٹریٹی کے تحت دیکھیں گے یا اپنی بقا کی تیاری میں دیکھیں گے. So going nuclear for Iran is an element of survival. It's an element of compulsion. اور یہ وہی ملک ہے جس نے جنگ نہیں کی, جس نے اپنی فیسلٹیز کھولی, جس نے گلوبل ٹریٹی کی سمجھیے اہمیت کو سمجھا بھی اور اس کا پابند بھی رہا 4 دہائیوں میں اس کانفلکچوئل ریلیشن شپ میں ہونے کے باوجود. آپ نے اس ملک کو آج اس دہرائے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب مجھے نہیں پرواہ کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے, میں اب وہ کروں گا جو میری بقا کے لیے ضروری ہے. اور اس کو اس نہج پہ پہنچانے کا اسرائیل بھی ذمہ دار ہے اور امریکہ بھی ذمہ دار ہے, اور اس سے کیا پوری دنیا بہت خطرناک ہو گئی؟ بالکل ہو گئی. ہاں بالکل صحیح ہے. ایران تو مسلسل تعاون کرتا رہا ہے اور اب آ کر اس نے یہ اختیار کیا راستہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جمیل احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.